आपसे कोई लंबा खिताब करने वाला नहीं हूँ। वैसे भी हमारी फ़िक़्ह का मसला है कि व ताआमुन ततूक़ु इलैहि नफ्स, वो खाना जिसकी तरफ तबीयत का मैलान और रुझान हो, जब मुयस्सर हो तो नमाज बाजमात साक़ित हो जाती है। पहले खाना खा लें और उसके बाद आप बाद में नमाज पढ़ लें। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के अंदर खाने का ख्याल बार बार आता रहे। तो ऐसी तकरीबात में हमारे दोस्तों की आरज़ू होती है कि कुछ वाज़ किया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि लंबी गुफ्तगू ऐसे मौक़ों पर ना की जाए, चूँकि मुझे इस बात का हुक्म भी है और मैं इस मौके को समझता भी हूँ कि ज़्यादा तवील खिताब मुनासिब नहीं है। ये खाने की दावत है, दावत ताम है और आप इसी मकसद के लिए आए हैं। तो चंद बातें आज की तकरीब के हवाले से ही आपके सामने रखने के बाद इजाज़त चाह लूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपसे मुखातब अगर रहूँ तो इतनी देर आपकी मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक मुझे हासिल रहे, तो जो बातें कही जा रही हैं वो मेरे और आपके लिए नाफ़े हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि निकाह बक़ाए नस्ल इंसानी के लिए मुनअक़िद किया जाता है और इसका दूसरा मकसद इस्मत के जौहर की हिफाजत है। हमारे पास जो हमारा कीमती सरमाया है वो हमारी नामूस है, हमारी इस्मत का जौहर है। तो उसकी हिफाजत के लिए शरीयत ने हमें जायज़ और मशरू तरीका निकाह का दिया है। निकाह का तीसरा मकसद क़ल्ब और ज़हन की तस्कीन है और चौथा मकसद निकाह का ख़ानदानों के बाहमी जुड़ने से एक अच्छे मुआशरे की तश्कील है। निकाह इजाब व कबूल का नाम है और दो आज़ाद आकिल बालिग मुसलमान मर्दों की गवाही के साथ या एक मर्द और दो औरतों की गवाही के साथ निकाह मुनअक़िद होता है। निकाह में जो हक़ महर है ये लाजिम करार दिया गया, ये औरत का हक़ है और शरीयत इस्लामिया ने इसको मर्द की सलाहियत, मर्द की माली सूरत हाल के मुताबिक इसको मुकर्रर किया है। कम अज़ कम इसकी मिक़दार 10 दिरहम है और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। ना इतना ज़्यादा कि महर मुकर्रर करने की तरगीब दी जाए कि उसके नतीजे में निकाह करना मुश्किल हो जाए, और ना ये कि हम शादी से जुड़ी हुई हर तकरीब में तो लाखों रुपए खर्च करें और जब हक़ महर की बारी आए तो उस वक्त 5-10 हज़ार रुपये, जबकि वो एक बच्चे का खर्चा शादी और ईद के मौके पे होता है, जबकि ये औरत का ख़ास हक़ है जो खुशदिली के साथ इस्तिताअत के मुताबिक मर्द को देना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स निकाह करता है तो शैतान वावेला करता है कि इसने अपनी आबरू मुझसे बचा ली, चूँकि निकाह से इज़्ज़त, इस्मत और आबरू महफूज हो जाती है। और ये भी इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स निकाह करे तो उसके आधे दीन की हिफाजत कर दी जाती है, बाकी आधे दीन के बारे वो अल्लाह से डरे। निकाह के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा होता है, तो शौहर को और बीवी को अपने फ़राइज़ से मुकम्मल आगाह होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियों से, और जो हक़ हैं ज़ौजा के शौहर के ज़िम्मे और जो शौहर के ज़िम्मे बीवी के हक़ हैं उनको पहचानना चाहिए।
اس حوالے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مختصر موقع پہ صرف 2 حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اجمالاً اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو خاتون کے ذمے شوہر کے حق ہیں ان کو اتنی خوبصورت پیرائی سے، اتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اتنے جامع انداز میں بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضور کا ہی خاصہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا تو میرے ساتھ آپ تشریف لے چلیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کی زندگی کے سارے امور میں مکمل کامل رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اب اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ لے کر بھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تمہارے معاملات ہیں۔ حضور اس کے ساتھ چل دیے اور جس باغ میں اونٹ تھا حضور اس باغ میں ان لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضور کے کچھ اصحاب بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دور سے دوڑتا ہوا حضور کی جانب آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں حضور کو کوئی گزر نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ دے دے، لیکن وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اس اونٹ کی اس محبت کو اور اس پیار کو دیکھا تو برجستہ صحابہ کی زبان پر جو کلمات آئے وہ یہ تھے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب یہ اونٹ ہو کر کے آپ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی پیشانی جھکائیں اور آپ کے حضور سجدہ کریں۔ یہاں سے سجدہ تعبدی مراد نہیں ہے، تعظیمی سجدہ مراد ہے۔ سجدہ تعبدی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تعظیمی سجدے پچھلی شریعتوں میں جائز تھے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا سجدہ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ، وہ تعظیمی سجدے تھے۔ تعبدی سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ تو تعظیمی سجدے کی انہوں نے اجازت طلب کی، حضور نحن احق ان نسجد للنبی، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے جب اونٹ ہمارے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ وہ جامعیت ہے جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ کتنے فائق ہیں اور خاتون کس طرح ان حقوق کی پاسداری کرے، کتنے اجمال کے ساتھ اس تفصیل کو بیان کر دیا اور سارے حقوق اس ایک جملے میں سمو دیے، اور تعظیمی راستے کا قیامت، تعظیمی سجدے کا قیامت تک کے لیے راستہ بھی بند کر دیا اور اپنی شریعت کے خد و خال اس حوالے سے واضح کر دیے۔ یہ ہے جامعیت، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی فصاحت، آقا کریم علیہ السلام کی بلاغت۔ خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا، اور یہی کلام کا حسن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر اور نتیجہ نکالو تو کچھ بھی نہیں۔ تو مختصراً حضور نے ایک تو مسئلہ شرعی بیان فرما دیا، قیامت تک ایک دروازہ بند کر دیا، اور اس سے جو شوہر کے حقوق خاتون کے ذمے ہیں، بیوی کے ذمے ہیں، ان کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز و روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کس قدر حق ہیں بیوی کے ذمے شوہر کے اور اس کی تعظیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے،
میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا، میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔